الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا داتا دستگیر حاجت روا ہے۔ اس کے بعد لا تعداد انگن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آج کا موضوع انشاءاللہ امانت، خیانت اور دیانت داری۔ یہ وہ بنیادی اخلاق ہے جن پر پورا معاشرہ جو ہے وہ قائم ہے۔ اگر امانت ختم ہو جائے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اعتماد ختم ہو جائے تو معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے امانت کے متعلق ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم ہے، بڑا جلد باز ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، الامانۃ ہی التکالیف الشرعیہ کلھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں امانت سے مراد تمام شرعی احکام ہیں جو قرآن مجید کے اندر نازل ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، یہ امانت ہے۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں الامانۃ تعم جمیع وظائف الدین، امانت جو ہے دین کے فرائض میں شامل ہے، یعنی دین کا ہر کام اس کے اندر امانت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں حق والوں کو ادا کرو، کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو ادا کرو۔ یعنی یہ آیت عام ہے، یعنی حکمرانوں کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، تاجر کے لیے بھی، استاد کے لیے بھی اور ملازم کے لیے بھی، اور والدین کے لیے بھی یکساں ہے کہ یعنی ان کی امانتیں ان کو دی جائیں جو ان کا حق رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایمان اور امانت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے، جو امانت والا نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدہ خلاف ہے۔ اس حدیث کے اندر دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جو بندہ ایمان والا وہی بندہ ہے جو امانت دار ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدہ خلاف ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق دیاں 3 نشانیاں ارشاد فرمائیاں نے۔
اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اذا حدث کذبا، جدوں وہ گل کردا ہے تے جھوٹ بولدا ہے۔ منافق دی پہلی نشانی جدوں بھی گل کرے گا تے جھوٹ بولے گا۔ تے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جدوں وعدہ کرے گا تے وعدہ خلافی کرے گا، وعدے تے پورا نہیں اترے گا۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جدوں دے کولوں امانت رکھی جائے گی تے خیانت کرے گا۔ ایمان دا تے امانت دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین منافق دیاں تین نشانیاں نے، جدوں گل کرے گا جھوٹ بولے گا، جدوں وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، تے جدوں اودے کولوں امانت رکھی جائے گی تے امانت چ خیانت کرے گا۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجے نبوت نہیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو، تے بیت اللہ دیاں بنیاداں جہڑیاں نے وہ خستہ حالت وچ ہو گئی نے، سیلاب آیا تے دوبارہ وہی بنیاداں رکھیاں نے، اٹھاندے پے نے اتنے، تے جدوں حجر اسود دی واری آندی ہے جھگڑا پی گیا کہ حجر اسود نو نصب کون کرے گا۔ او مشرکین مکہ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا درانے پہ جھگڑا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت نہیں ملی، اس تک گل پہنچ گئی کہ لوگوں نے اپنی تلواراں جہاں بیاناں چوں کڈنیاں، یعنی سمجھو کڈ لئیاں۔ ایک بندہ انہاں چوں اٹھیا کہندا اس طرح کرو، جیڑا کل صبح بیت اللہ جو سب تو پہلے آ جاوے وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گا۔ صبح ہوئی تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے بیت اللہ وچ موجود نے۔ سارے نے جدوں ویکھیا کہندے نے صادق الامین آ گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت تو پہلے بھی مشرکین مکہ جڑے نے صادق تے امین مندے نے۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ ایمان تے امانت دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیتا کہ جڑا فیصلہ ہے کرن گے سانو وہ فیصلہ منظور ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبیلیاں دے وچوں سرداراں نو چنیا، سرداراں نو کیا کہ پتھر نو سینٹر چ رکھو تے چادر نو چکو سائڈاں تو۔ سارے سرداراں نے چادر نو پھڑیا، چادر نو اٹھایا تے جدو حجر اسود تک پہنچی ہے چادر تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہتھاں دے نال اللہ دے پاک پیغمبر نے حجر اسود نو نصب کیتا۔ دسن دا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجے نبوت نہیں ملی تو پھر بھی لوگ ویکھدے ہی کہندے نے صادق الامین آ گئے۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکے والے نے تنگ کیتا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت دا حکم ہو گیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت دا پروگرام بنا لیا تے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیتا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ نے بلایا، کہندے نے اے علی آج تو میرے بستر تے لیٹ جا تے امانتاں دے کے تے مدینے واپس آ جائیں۔ یعنی جان دے دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرنا چاہتے ہیں تے اللہ رب العزت نے حکم دیتا تسی تو چلے جاؤ مدینے وال ہجرت کر لو۔ دسن دا مقصد کہ امانتاں کافراں دیاں مشرکاں دیاں
اللہ دے پیغمبر دے کول موجود نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت نہیں کیتی وہ وچ، بلکہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہ امانتاں دے کے تے پیچھے واپس آ جائے دے، تے علی رضی اللہ عنہ ساری رات ستے نے اتنے تے صبح امانتاں دیتیاں نے تے واپس چلے جاندے نے۔ اتنے کسی نے پوچھا علی تینوں ڈر نہیں لگا؟ کہندے نے مینوں جنی اتنے نیند آئی ہے بڑی سکون دی نیند آئی ہے، کیونکہ اللہ دے پیغمبر نے مینوں کیا سی کہ امانتاں دے کے تے مدینے آ جائے، مینوں ہن فکر مک گیا سی کیونکہ مینوں کوئی خطرہ نہیں رہا۔ یعنی امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نے کافراں دیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دے وچ خیانت نہیں کیتی، بلکہ علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیتا کہ امانتاں دے کے تے واپس آ جائے جے۔ اسی طرح ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کردے نے کہ میں اللہ دے پیغمبر نو کیا، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہندے نے میں اللہ دے پیغمبر نو کیا، اے اللہ دے پیغمبر مینوں منصب دیو، کوئی عہدہ دیو، تے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف و انہا امانۃ، اے ابو ذر تم اس ذمہ داری کے اہل نہیں ہو، تم اس ذمہ داری کو اٹھا نہیں سکتے، تم کمزور ہو۔ حالانکہ صحابی رسول نے اور تقوی والے نے، زہد والے نے، تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ تو اس منصب نو چک سکدا، ایس عہدے نو لے سکدا نہیں۔ اس تو معلوم ہوتا ہے کہ جہدے وچ اس صلاحیت ہوئے انہوں عہدہ دینا چاہیے، یہ نہیں تقوی والا کئی دفعہ ایسے امور آتے ہیں کہ وہ سارے انجام نہیں دے سکتا جہاں دوسرا دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مسلم دی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو کمزور ہے، تو یہ منصب نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت کے متعلق، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غادر یرفع له لواء یوم القیامہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر خیانت کرنے والا قیامت کے دن ایک جھنڈے کے ساتھ ہوگا۔ جہاں بندہ خیانت کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ جھنڈا لگا ہوئے گا تاکہ لوگ انہوں پہچان لین۔ جہاں بندہ کسی دی خیانت کرتا ہے کسی چیز ضروری نہیں کہ مال دی خیانت ہے، نماز دی بھی خیانت ہے، روزے دی خیانت ہے، زکوٰۃ دی خیانت، ہر ایک چیز دی جہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیتی ہے وہ امانت ہے ساڈے کول۔ جہاں خیانت کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ جھنڈا لگا ہوئے گا کہ کل نو پہچان سکے کہ اے بندہ خیانت والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک بندہ جہاد دے وچ شریک ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھا گیا کہ وہ بندہ جنتی ہے، وہ جنگ وچ شریک سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کلا انی رأیتہ فی النار فی بردۃ علیہا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے وہ جہنم دا بالن ہے، انہیں مال غنیمت دے وچوں ایک چادر چڑائی سی، یعنی چھوٹی چیز ہوئے پائیں بڑی چیز ہوئے، غنیمت یعنی مال غنیمت دے وچوں انہیں ایک چادر چڑائی سی۔ چادر دی کی حیثیت ہے؟ صحابہ نے کیا وہ بندہ جنتی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہیں وہ چادر چڑائی سی، اس وجہ تو جہنم نہیں جنت نہیں جہنم دا بالن بنیا پیا۔
اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنگ جاری ہے، تو ایک صحابی آئے نے آ کے کہتے ہیں اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فلانا بندہ بڑا جنگجو ہے، بڑا تیز ترار ہے، لڑائی کرتا پیا، کفار نو لٹائی جاندہ پیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بندہ جہنمی ہے۔ اس صحابی نا کہندا اللہ دے پیغمبر نے گل کیتی ہے، میں ویکھاں تے صحیح جا کے کی ماجرا ہے۔ وہ صحابی کہندے نے میں اتوں دوڑیا، میں جا کے ویکھیا وہ بندہ جہڑا وہ لڑی جاندہ پیا، تلوار چلائی جاندہ پیا، کافراں نو لٹائی جاندہ پیا۔ تھوڑی دیر تو بعد میں ویکھیا انہوں ایک زخم آیا تو زخم دی تاب نہیں لیا سکیا، انہیں اوہی کھنجر اپنے پیڑ چ ماریا تو اپنا کام تمام کر لیا، یعنی خودکشی کر لئیے۔ انہیں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا اے اللہ دے پیغمبر ایسرا ایسرا تساں کیا سی؟ میں جا کے ویکھیا تو انہیں اے کام کیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ان الرجل لیعلم بعمل اہل الجنہ فیما یبدأ للناس وہو من اہل النار۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بعض لوگاں دے سامنے جنتی عمل کردے نے حالانکہ وہ جنتی نہیں ہوندے۔ بعض بندے سامنے جڑے نا وہ اچھے کام کردے نے وہ ہوندے جہنمی نے۔ یہ تو پتہ چلتا ہے فیصلہ ظاہر تے نہیں باطنی تے اللہ نو پتہ ہے کون اچھا ہے تے کون برا ہے۔ یعنی خیانت بے شک چھوٹی ہوئے وڈی ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیانت نو پسند نہیں کیتا۔ اسی طرح دیانتداری، حقوق اللہ، حقوق العباد، اخلاص، انصاف، ساری چیزاں وچ دیانتداری ضروری ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی نو لازم پکڑو، سچائی نو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی جیڑی ہے او جنت وال لے کے جاندی ہے، سچائی جیڑی ہے نیکی وال لے کے جاندی ہے تے جنت وال لے کے جاندی ہے۔ جدوں بندہ سچ بولدا رہندا ہے تے سچا لکھ دتا جاندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے سچ بولو، سچائی جیڑی ہے وہ نیکی وال لے کے جاندی ہے تے نیکی جنت دا رستہ ہے۔ تے جڑا بندہ سچ بولدا رہندا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ صدیقین سچا لکھ دتا جاندا ہے، اللہ دے ہاں وہ سچا لکھ دتا جاندا ہے۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار جڑا ہے او صدیقین وچ ہوئے گا، شہداء وچ ہوئے گا، انبیاء دے نال ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے سچا امانت دار جڑا ہے، سچا امانت دار جڑا ہے کل قیامت والے دن آئے گا، انبیاء دے نال ہوئے گا، صدیقین دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا۔ جڑا بندہ امانت دار ہے، سچ بولدا ہے تے دیانتدار ہے، امانت دار ہے، دیانتدار ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او انبیاء دے نال ہوئے گا، صدیقین دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ رب العزت ساڈا بھی انہاں وچ شمار فرمائے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے سامنے نا
ایک بندے دا ذکر کیتا گیا، تعریف کیتی گئی وہ کو بندہ بڑا اچھا ہے، تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے اس بندے نو جدی تو تعریف کرنا پیا کیا تو او دے نال سفر کیتا ہے؟ کہندا کہ نہیں میں سفر تے نہیں کیتا او دے نال۔ کہندے کیا تو او دے نال لین دین کیتا ہے؟ مال دتا لے آئی انہوں دے گلو؟ کہندے نہیں۔ کہندے پھر تو او دا کچھ نہیں جاندا، اگر تو جاننا چاہنا ہے او دا کہ وہ اچھا امانت دار ہے، اچھا ہی او دی تعریف کرنا پیا او دے نال سفر کر، او دے کول مال دھار لے یا دے انہوں، پھر تینوں پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جدوں کوئی سرکاری کام کر دے تے چراغ جڑا جلا لیندے تے جدوں کام ختم ہوندا نا اسے ویلے ہی انہوں بجھا دیندے۔ پوچھا گیا کہ کیوں کر دے تسی؟ کہندے نے جتنی دیر تک سرکاری کام میں اونی دیر تک میں دیوا جلانا تے جدوں ختم ہو جاندہ، جدوں میرا اپنا کام شروع ہو جاندہ، میں نہیں چاہتا کہ کل نوں مینوں پوچھ گچھ ہوئے۔ اسی طرح ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جدوں خلافت ملی نا تے اتھوں مال غنیمت دے وچوں کچھ لیندے رہے نے، یعنی معاوضہ۔ تے جدوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وفات قریب آئی تے کہندے نے انہاں نوں کہندے نے اپنے گھر والیاں نوں کہ جو میں خرچ کیتا نا، جو میں خرچ کیتا میری وفات تو بعد میری زمین بیچ کے تے او مال غنیمت یعنی اتھے رکھ دیتا جائے۔ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ امانت دار سن، دیانت دار سن، خیانت والے نہیں سن۔ اسی طرح ہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ بھی سرکاری کام کر دے تو دیا جلاندے، اگر سرکاری کام ختم ہو جاندہ تے انہوں شمع نو بجھا دیندے، یعنی وہ کام نہ کر دے۔ سانوں بھی چاہیے اگر کوئی امانت رکھوائے تو پوری دیانت داری دے نال انہوں واپس کرنی چاہیے۔ امانت اللہ رب العزت نے اولاد بھی دیتی ہے، اللہ رب العزت نے مال دیتا ہے، اللہ رب روزہ بھی امانت ہے، ہر ایک دین دا کام جڑا وہ امانت ہے، یہ دیانت داری دے نال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے سانو جو سنیا سنایا تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دیانتدار اور امانت دار بندے بنائے اور ہر قسم کی خیانت، دھوکہ اور بددیانتی سے محفوظ فرمائے۔ امانت دار جو ہے یہ امانت داری یہ ایمان کی زینت ہے، امانت داری ایمان کی زینت ہے، دیانت داری مومن کا زیور ہے، اور خیانت جو ہے یہ رسوا کر دیتی ہے، آخرت بھی رسوا کر دیتی ہے اور دنیا بھی رسوا کر دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.